اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، مکافات عمل کیا ہوتا ہے؟ مکافات عمل کیا ہوتا ہے؟ ذرا سنیے گا۔ ایک کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس میں عبرت ہمارے لیے بہت ہے کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی اس کے حصے میں آتی ہے، جو بندہ بدی کرتا ہے، کہتے ہیں نا کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اسی میں گر پڑتا ہے۔ تو ناظرین، اور نیکی کرتا ہے تو راستے میں اسے نیکیاں ملتی ہیں، پھول بانٹتے ہوئے جاتا ہے، واپسی میں اسے پھول ہی ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے، اپنے جوان بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ تو راستے میں ظاہر قافلے جاتے تھے، تو راستے میں والد گرامی کو قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، تو جوان بیٹے نے اپنے باپ کو اونٹ سے نیچے اتارا۔ باپ قضائے حاجت کے لیے گیا اور بیٹے سے کہا کہ تم قافلے کے ہمراہ آگے بڑھو، میں پیچھے سے آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹے نے دیکھا کہ قافلہ تو دور نکل چکا ہے اور والد گرامی ابھی تک تشریف نہیں لائے۔ تو بیٹا دیوانہ وار دوڑا واپس آیا، دیکھا کہ والد اپنے جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بوڑھا باپ تھا، قافلہ نکل چکا تھا، قضائے حاجت سے وہ فارغ ہوا، تو والد اسی مقام پر تھا۔ تو ناظرین و سامعین، اب ہوا یہ کہ اس بیٹے نے یعنی بھاگتے بھاگتے آیا اور بیٹے نے اپنے والد کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور کاندھوں پر اٹھا کر قافلے کی سمت دوڑنے لگا، بھاگنے لگا تاکہ وہ قافلہ دور نہ نکل جائے۔ اسی درمیان بیٹے نے محسوس کیا کہ میرے چہرے پر نمی آ کر گر رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ بیٹا کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ میرے والد محترم کے جو ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے پسینہ ہو یا میرا پسینہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ایسے ہی ہوا کہ پسینہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب اوپر تھے اور میرے کاندھے پر سوار تھے اور میں انہیں لیے جا رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ پسینہ نہیں ہے، بلکہ میرے والد محترم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جو مجھ پر بصورت نمی گر رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، آپ تو میرے لیے ایک ریشے سے بھی زیادہ ہلکے ہیں، آپ بوجھ نہیں ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا، میں اس بات کے لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو پڑا ہوں کہ اللہ کی قسم جب میں اپنے والد کو حج کے لیے لا رہا تھا، اسی مقام پر ایسا ہی معاملہ ہوا تھا اور میں نے اپنے والد کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اور میں دوڑا قافلے کی سمت روانہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر مجھے یہاں عطا فرمایا۔ تو ناظرین، والدین کے ساتھ جتنی نیکی ہو سکتی ہے کیجیے۔ جب آپ بوڑھے ہوں گے اور آپ کی اولاد جوان تو وہ بھی آپ کے ساتھ ایسی ہی نیکی کرے گی انشاءاللہ۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر ہے 58 کا سیکنڈ پورشن، جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، قلم پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی اہم بات ہو نوٹ کر لیجئے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ اب اسے اسرائیل پڑھیں گے، وقف کی صورت میں اسرائیل پڑھیں گے۔ زا وقف مجوز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے، اور تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ وج تبینا رکیں گے تب بھی وج تبینا پڑھیں گے، بکین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بکیہ پڑھا جائے گا۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ یہ آیت سجدہ ہے، اور آیت سجدہ جب ہو تو ناظرین اس وقت سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، جب آپ پڑھنے سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ سجدہ کر لیجئے گا۔ ناظرین یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کھڑے ہو کر باوضو حالت میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں، اور ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہہ دیں اور اٹھ جائیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہوں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پھر اٹھ جائیں۔ تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ آخر میں آپ دیکھیں علامت سجدہ ہے، علامت وقف ہے، اندر 58 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 58 58 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، من دوسرا، ذریتی تیسرا، ابراہیم چوتھا، اسرائیل پانچواں، پھر اس کے بعد من چھٹا، ہدینا ساتواں، اجتبینا آٹھواں، اذا نواں تتلا 10واں، علا 11واں، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ 13واں، آیات 14واں، الرحمانی 15واں، خرو 16واں، سجدن 17واں، بکیہ 18واں۔ کل 18 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اور واو پر تشدید ہے ناظرین، تو واو کو ملا کر اگر پچھلے کلمے سے ملا کر پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ یہاں پر نوح تھا آخری کلمہ، تو نوحن میں ہا کے نیچے 2 زیر کی تنوین سے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا، اور ان پھر الگ پڑھیں گے تو پھر ومن ذریتی ابراہیم و اسرائیل پڑھیں گے۔ واو ایک کلمہ، من دوسرا ناظرین کل 18 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں۔ من ذریتی، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد ذال آ رہا ہے حرف اخفا، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ ومن ذریتی، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ ابراہیمہ، ابراہیمہ میں بعض ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ ابراہیمہ، را پر کھڑا زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ و اسرائیل، یہاں پر آپ دیکھیں را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور مد کی علامت ہے، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ و اسرائیل، و من، من اصل میں ہے من من، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو نون ساکن کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، اسے ہم پڑھیں گے وَمِمَّن، نون ساکن کے بعد ہا، ہدینا میں ہا ہے، حرف حلقی ہے تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا۔ وَمِمَّن ہدینا وَاجْتَبَیْنَا، واو پر زبر ہے، اسے اجتبینا کی جیم ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ جیم حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ وَاجْتَبَیْنَا، اذا تتلا، علا علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، علیہم، آیات الرحمانی، آیات میں تا پر پیشے سے الرحمانی کے را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ را حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام داخل ہو تو لام کو نہ پڑھا جائے، را کی آواز ادا کی جائے۔ را پر زبر ہے، پر کر کے پڑھا جائے گا۔ میم کھڑا زبر ما اور میم الف زبر ما دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ آیات الرحمانی خروا، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ سجدن و بکین، سجدن میں دال پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، خروا سجدا و بکین، یہاں وقف کریں گے تو بکیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ذریتی
ابراہیم و اسرائیل، وممن ہدینا واجتبینا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ذریتی، دوسرا ابراہیم، تیسرا اسرائیل، اور چوتھا من، اور پانچواں ہم ضمیر، چھٹا آیاتو، ساتواں رحمان، سجدہ آٹھواں، اور نواں بکیہ۔ کل یہاں پر 9 اسماء موجود ہیں۔ نمبر 1 ذریتی، نمبر 2 ابراہیم، اور نمبر 3 اسرائیل، اور نمبر 4 من، نمبر 5 ہم ضمیر، نمبر 6 آیاتو، اور نمبر 7 الرحمن، اور نمبر 8 سجدن، اور نمبر 9 بکیہ۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ 9 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے ہدینا، دوسرا اجتبینا، تیسرا تتلا، چوتھا خرو۔ تو کل ملا کر 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 کون سا ہے؟ ہدینا۔ نمبر 2 اجتبینا، نمبر 3 تتلا، اور نمبر 4 خرو۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا من، یہاں نمبر 1 آئے گا، یہاں پر نمبر 1، یہاں پر نمبر 2، یہاں پر نمبر 1 آئے گا، اور اس کے بعد ناظرین اذا نمبر 3 ہے، علی نمبر 4، اور یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ تو 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 من، نمبر 3 اذا، نمبر 4 علی۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ 9 اسماء، 4 افعال، 9 اور 4 13 ہوئے، اور اس کے بعد 4 حروف، تو کل ملا کر 17 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 17 کلمات موجود ہیں۔
سب سے پہلے آ جائیے اسما کی جانب۔ ذریت اس کا معنی ہے اولاد، ذریات اس کی جمع ہے۔ ذریت ایک اولاد اور ذریات بہت سی اولادیں۔ ذریت عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی ہے جو اللہ کے خلیل ہیں۔ اصل میں یہ تھا ابو رحیم، آپ چونکہ بڑے رحم دل تھے تو آپ کو ابو رحیم کہا گیا، تو یہ پھر یعنی تغیرات کے ساتھ، تبدیلیوں کے ساتھ یہ ابراہیم ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی کی نسبت سے اپنے بچوں کا نام رکھے گا تو اس کے ساتھ یہ نسبت کی برکتیں رہیں گی۔ اسرائیل، اچھا ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل بھی کہلاتے ہیں۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں مصلی بھی ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل چنا۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور اسرائیل کیونکہ آپ کے بعد جتنے بھی بنی اسرائیل سے جو انبیاء آئے وہ سب کے سب آپ کی اولاد میں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام، لقب ہے اسرائیل۔ اس کے بعد من، ناظرین یہ من جو ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں موصول ہے، ذوی العقول انسانوں کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی جو جس ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں موصول کے اعتبار سے اس پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوگی۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں۔ آیات، آیتن کی جمع ہے، آیت ایک علامت ایک نشانی، آیات بہت سی علامتیں بہت سی نشانیاں۔ قرآن کریم کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات کے مکمل ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے، تو آیت اور آیات یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد رحمان، یہ صفت مبالغہ کا صیغہ ہے۔ رحمان اس کا معنی ہے بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، اور رحمان یہ صرف اللہ عز و جل کے لیے آتا ہے۔ ناظرین بندوں میں سے کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمن تو ہو سکتا ہے، رحمان کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد سجدہ، سجدہ کہتے ہیں سجدہ کرتے، بکیا روتے ہوئے، بکیا روتے ہوئے۔ آجائے ناظرین افعال کی جانب۔ ہدینا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے ہدایت دی، ہم نے راہ دکھائی یا ہم نے ہدایت دی۔ اجتبینا فعل ماضی معروف صیغہ جو ہے وہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے چن لیا، ہم نے چن لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے مجتبی، یہ اس کا اسم مفعول ہے، مجتبی کا معنی ہے جسے چن لیا گیا ہو، اور یہ بھی بچوں کے نام رکھے جائیں تو بہت اچھا ہے۔ تتلا فعل مضارع معروف، فعل مضارع مجہول اور صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے پڑھی جاتی ہے یا پڑھی جائے گی، یا تلاوت کی جاتی ہے تلاوت کی جائے گی۔ تو ناظرین یہاں پر اس کا معنی ہوگا پڑھی جاتی ہے یا تلاوت کی جاتی ہے۔ اذا تتلا جب تلاوت کی جاتی ہے، یا اذا تتلا جب پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین خرو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ گرتے ہیں، ویسے تو اس کا معنی وہ گرے، لیکن یہاں معنی ہوگا وہ گرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جائیے ناظرین حروف، یعنی واو کا معنی اور ہے، من کا معنی سے ہے، اور من وعن عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، من وعن، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اذا کا معنی جب، علی استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر۔ 17 کلمات میں کل 4 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ذریت، نمبر 2 آیت اور آیات، نمبر 3 رحمان، نمبر 4 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، میم نون زیر من، ومن، زال را پیش ذر، را یا زر ری، یا زبر یا تا زر تی، ذریتی، حمزہ با زر اب، را کھڑا زبر را، یا را الف زبر را، ہا یا زر ہی، میم زبر ما، ابراہیم، واو زبر وا، حمزہ سین زر اس، را الف زبر را، حمزہ یا زر ای، لام زبر لا، و اسرائیل، یہاں رکیں گے تو اسرائیل پڑھیں گے۔ واو زبر وا، میم زر میم، میم نون زبر من، و میم من، ہا زبر ہا، دال یا زبر دی، نون الف زبر نا، ہدینا، واو جیم زبر وج، تا زبر تا، با یا زبر بین، نون الف زبر نا، وج تبینا، حمزہ زال زیر، حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا، اذا،
تا تا پیش تتلام کھڑا زبر لا تتلا عین زبر عالم یا زبر لئی حامیم زرہم علیہم حمزہ کھڑا زبر آ یا کھڑا زبر یا تا را پیش تر را حا زبر رح میم کھڑا زبر ما یا میم علی زبر ما نون زنی آیات الرحمانی خارا زبر خر را وا پیش رو خر رو سین جیم پیش سج جیم زبر جا دال واو دو زبر دوں سجدوں واو زبر وا با پیشبو کاف یا زیر کی یا دو زبر ین بکین یہاں وقف پڑھیں گے تو بکیہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے, ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ. وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ. وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ناظرین یہ آیت سجدہ ہے. اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھیں تو سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے, اس وقت کرنا زیادہ اچھا ہے, لیکن بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اور جب ہم بطور سبق کسی آیت کو پڑھیں جو آیت سجدہ ہو, بار بار پڑھیں تو پھر ناظرین جس طرح بچے حفظ کرتے ہوئے بار بار دہراتے ہیں تو پھر ایک ہی مرتبہ واجب ہوتا ہے, پھر ہر مرتبہ واجب نہیں ہوتا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آیت سجدہ کر لیجیے گا, اور میں اس کا طریقہ آپ کو عرض کر چکا ہوں. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ مکمل ہوا. آئیے ناظرین چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور من سے ذریتی اولاد ابراہیم ابراہیم کی, وا اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی, وا اور من سے من وہ جو ہدینہ ہم نے راہ دکھائی, وا اور اجتبینہ ہم نے چن لیا, اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علا پر ہم ان آیات آیتیں الرحمن رحمان کی, خرو گر پڑتے ہیں سجدن سجدہ کرتے, وا اور بکیہ روتے ہوئے. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. اور جو ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے ہیں اور جو ان میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا, جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں. ناظرین مسامعین, یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ہم آیت نمبر 54 اور 55 کی ہم نے عرض کی تھی, جس میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر تھا, پھر ان کی صفات ذکر کی. نمبر 1 کہ وہ وعدے کے سچے تھے, نمبر 2 وہ رسول نبی تھے, نمبر 3 وہ اپنے
اہل کو نماز کا حکم دیتے تھے، نمبر 4 وہ اپنے اہل کو اور دیگر لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور نمبر 5 کہ وہ اپنے رب کے پسندیدہ تھے۔ اور ناظرین یہاں پر آخری چیز جو 5ویں صفت ہے کہ اللہ ان سے راضی یعنی اللہ ان سے راضی ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجے کی صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہوتا ہے جو تمام عبادات میں اعلیٰ درجے پر پہنچ چکا ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام تمام عبادات میں اعلیٰ درجے پر تھے۔ نتیجہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ، اور یہ کوئی اور نہیں فرما رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ وہ اپنے رب کے پسندیدہ تھے۔ اب آئیے ناظرین آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور فرمایا کہ وہ ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ اب ناظرین یہاں پر ادریس علیہ السلام کے متعلق ہم عرض کریں کہ ادریس علیہ السلام کا اصل جو نام تھا وہ تھا اخنوخ یعنی حمزہ خا نون واو خا، اخنوخ ان کا نام تھا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ پہلے شخص ہیں جن کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت ملی۔ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا کہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے خط کھینچا، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر مبارکہ جو ہے وہ 318 سال تھی۔ بلکہ ناظرین اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ادریس سفید رنگ کے علیہ السلام سفید رنگ کے طویل القامت تھے، ان کا سینہ چوڑا تھا، جسم پر بال کم تھے، سر پر بال بڑے بڑے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اہل زمین کا ظلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھٹے آسمان کی طرف اٹھا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا ہے۔ اور یہ بھی ناظرین کہا جاتا ہے، بلکہ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے نبی بنائے گئے تھے۔ المستدرک میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے درمیان 1000 سال کا عرصہ تھا۔ ان کا نام اخنوخ بن یرد بن مہلاییل تھا۔ اور ناظرین اگر ہم پورا ان کا شجرہ بیان کریں تو اخنوخ بن یرد بن مہلاییل بن انوش بن قینان بن شیس بن آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام سے ہوتا ہوا آدم علیہ السلام تک ان کا شجرہ نسب جاتا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ ہم مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو، اور دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز جی سنائیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمیں بسم اللہ کی آواز تو نہیں آئی، لیکن آپ ہمیشہ سناتی ہیں تو بسم اللہ پڑھتی تو ہمیں یقین ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کہاں سے؟ لاہور سے۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے میری بہن، اور سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ جزاک اللہ خیر۔ و اسرائیل حمزہ کو ذرا وضاحت سے پڑھیں، جزاک اللہ۔ باقی آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، وبرکاتہ۔ کہاں سے؟
ٹھیک ہے قوال سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریتی ابراہیم 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 و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کہاں سے؟ انکل جی ابرستان سنائیے سنائیے بیٹا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. ترجمہ. اور جو ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے ہیں اور جو ان میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا پڑھا آپ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. جزاک اللہ خیر. بیٹا ومن ذریۃ ابراہیم اس کو ذرا صحیح کر لیجیے گا. آپ نے تھوڑا مجھے لگا عجیب سا پڑھا. ومن ذریۃ ابراہیم. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بیٹا کہاں سے؟ جس کائنات سمندری سے. جی سنائیے بیٹا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور ناظرین اس پروگرام کو اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. میں پھر عرض کروں گا کہ آج کی جو آیت کریمہ تھی سورہ مریم کی آیت نمبر 58. ناظرین یہ آپ نے پڑھی تو سجدہ ضرور کیجیے گا. یہ آیت سجدہ ہے اور سجدہ کرنا واجب ہے. اس وقت کر لیں زیادہ بہتر ہے ورنہ بعد میں بھی کرنا واجب ہے تو اسے چھوڑیے گا نہیں. سجدہ ضرور کیجیے گا. اور میں نے اس کا طریقہ آپ کو عرض کر دیا کہ کھڑے ہو کر باوضو ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. ایک ہی سجدہ کرنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کر لیجیے گا
تو اس کو ضرور یاد رکھیے گا، کھڑے ہو کر کرنا یہ زیادہ مستحب ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کل اسی ٹائم پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔